تو جو شخص حاجیوں کے قافلے کو دیکھے اور ان میں شامل نہ ہو سکے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ بےتاب ہو، اور جو شخص پیاروں کے علاقوں میں جانے والوں کو دیکھے اور ان کے ساتھ نہ جا سکے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ پریشان ہو۔ پیچھے رہنے والوں کا حق بنتا ہے کہ وہ جانے والوں سے دعا کا کہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے عمرے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کر لینا۔ تو اگر لوگ جا رہے ہیں اور ہم بیٹھے ہیں، اور اگر وہ قریب پہنچ چکے ہیں اور ہم اپنی جگہوں پر ہی ہیں، تو کیا معلوم کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جنہیں اللہ نے ناپسند کیا۔ اس لیے ان کا حوصلہ پست کر دیا اور ان سے کہا، بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ، البتہ شرعی عذر کی وجہ سے پیچھے رہنے والا پہنچنے والوں کے اجر میں شریک ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ مدینہ میں بیٹھے ہیں، مگر تم نے جتنا سفر کیا ہے اور جتنی وادیاں پار کی ہیں ان سب میں وہ تمہارے ساتھ تھے، کیونکہ انہیں عذر نے روکے رکھا ہے۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی پیچھے رہ جانے والا اپنے دل، ہمت اور عزم کی بنیاد پر بہت سے ایسے لوگوں سے آگے نکل جائے جو جسمانی طور پر پہنچ چکے ہیں۔ تو اے پیاروں کے علاقے میں جانے والوں، پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ مل لو، مجبوریوں کے سبب رکنے والوں کے پیغام ساتھ لے جاؤ، اس سرزمین میں ہماری ایک نظر ہی لے جاؤ، کیونکہ جو اس بستی کو دیکھ لیتا ہے ان مقامات پر نظر ڈال لیتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہ انہیں پھر سے دیکھنے کی حسرت اپنے دل میں لے کر ہی مرتا ہے، موت تک اس کے دل میں یہ تڑپ برقرار رہتی ہے۔